بدھا نے جو ہے ان کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جی وہ اپنے محل سے نکلے تھے تو انہوں نے جب بہت زیادہ سفرنگ دیکھی سوسائٹی میں تو انہوں نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی سفرنگ اس وجہ سے ہے کہ ریلیشن شپ ہے. بالی ووڈ موویز کے اندر محبت کو نا ایک بہت وینریٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایک بہت اہم چیز, اور محبت ایک عبادت ہے اس طرح کر کے نا. اور خاص طور پہ جب وہ محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے محبت کی بات نہیں کر رہے یا خدا سے محبت کی بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ بیسکلی اپوزٹ جینڈرس کی جو محبت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم جس کو شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ گناہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کیا اٹ سیلف شادی سے پہلے محبت کا ہو جانا, تو یہ چیز کیا درست ہے, یہ جائز ہے شرعی طور پہ؟ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ریلیجن کا ایک مقام ہے نا, ایک مرتبہ ہے, تو لوگ ایک ریلیجس پرسنالٹی یا اسکالر کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی وہ باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو وہاں سائیکالوجسٹ کے ساتھ نہیں شیئر کرتے. کیونکہ اس نے ابھی تک وہ ٹرسٹ اور اعتماد پیدا نہیں کیا ہماری سوسائٹی. تو بعض آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو, ہاں, کیونکہ آپ نے ایک آئیڈیل فگر دیکھا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہو تو یہ ایسا ہے, لیکن وہ جب اصل میں وہ انسان ہوتا ہے بالکل عام, اس میں وہی کمیاں, وہی کوتاہیاں, وہی غلطیاں. ایک خاتون کا بہت واقعہ معروف ہے, حضرت حبیبہ بنت سہل, آپ وسلم کے پاس آئیں, کہنے لگی جی مجھے اپنے شوہر سے کوئی پریشانی نہیں, نہ میں اس کے دین کے اوپر آبجیکشن ہے, نہ میں اس کے اخلاق کے اوپر کوئی آبجیکٹ کر رہی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. بس اللہ کے رسول نے کہا واپسی, کہا واپسی, اور ٹھیک ہے اس نے جو حق مہر دیا واپس کرو. وہ بندہ جو اپنے مقصد زندگی پہ فوکسڈ ہے, جس کا اپنی زندگی میں کوئی گول ہے, کوئی ویژن ہے حاصل کرنے والا, وہ نیچرلی ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتا. ایک چیز جب تک ملی نہیں ہے نا تب تک ہی مزے پیاری ہے. ہاں, فراق میں پیاری ہے. محبت فراق میں ہو سکتی ہے, وصال میں کوئی محبت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے لاسٹ اپنے سیشن میں بات کی تھی, ون آف دا سیشنز ان فیکٹ ہم نے ڈپریشن وغیرہ کے حوالے سے بات کیے تھے, اور اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ سائیکولوجیکل کانسیپٹس بھی ڈسکس کیے تھے. تو کچھ کمنٹس آئے, اچھا, تو بڑے سائیکالوجسٹ کی طرف سے آئے تھے. تو آج بھی چونکہ ہمارا ٹاپک اسی سے متعلق ہے, کچھ ایموشنز اور اس میں سائیکالوجی انوالوڈ ہے, تو میں نے کہا اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دیا جائے, اور آپ سے ایک سوال بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور وہ سوال بیسکلی یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جب بھی ہم کسی سائیکولوجیکل کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنے انسیکیور کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو وہی معاملہ ہے جو مولوی حضرات کا ہے, جب آپ ریلیجن پہ بات کرتے ہیں تو وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے مذہب کا پڑھا کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے جو سوشل سائنسز والے ہیں, ہیومنسٹ ہیں, ایون کہ نیچرل سائنسز والے بھی, ڈاکٹر ہود بھائی کو دیکھیں, بہت زیادہ ریلیجن کے اندر ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں ہمبل ہونا چاہیے. یہ معاملہ مطلب صرف سائیکالوجسٹ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے جو ریلیجس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ جب آپ ریلیجن پہ بات کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس سند کیا ہے, اور کہاں سے آپ پڑھے ہیں, کہاں سے آپ نے ڈگری لی ہے. انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو انسیکیورٹی ہمارے یہاں وہ لوگ فیل کرتے ہیں میرے خیال میں جو ذرا کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس والوں کو مطلب انسیکیورٹی نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا ہوگا, ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ سائنس ہے, مطلب میڈیکل سائنس ایک سائنس ہے, تو اگر کسی نے اس میں ایسی جو ہے نا ادھر ادھر کی چبلیں ماری تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چبلیں مار رہا ہے, اس کی دال گلنے والی نہیں ہے. صحیح. لیکن دوسرے لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو ویسے بھی سائیکالوجی کوئی سائنس نہیں ہے, یہ کلینکل سائیکالوجی کی وجہ سے یا کچھ انہوں نے کوانٹیٹیو ریسرچ کر لی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو سائنس سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ یونیورسٹیز میں, کسی بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں سائیکالوجی جو ہے وہ میٹیریل سائنسز, فزیکل سائنسز کی فیکلٹی کے تحت نہیں آتی اس کا ڈپارٹمنٹ, بلکہ سوشل سائنسز میں, ہیومینٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور سوشل سائنسز ہیومینٹیز جو ہے وہ فلاسفی کی ایک ڈومین ہے, سیدھی سی بات. اور ریلیجن بھی, اسلامک اسٹڈیز بھی سوشل سائنسز میں آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اور بھی ہسٹری ہے وہ بھی سوشل سائنس میں آتا ہے. تو سوشل سائنسز پہ ایک سوشل سائنسٹسٹ جو ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے, ایک ہیومنسٹ جو ہے وہ ہیومینٹیز کی سائنسز کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک سائیکالوجی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی جب تک آپ کے سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس نہیں تھے, مطلب یہ ٹرین جو سائیکالوجی مطلب اس کی کتنی تاریخ ہے, فرائڈ, ایڈلر ہو گیا, کارل مارکس, کیا نام ہے اپنا, یونگ ہو گیا, اس سے پہلے تو آپ کو نہیں ملتا. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, مطلب ڈپریشن, انزائٹی کیا دنیا میں نہیں تھی, فرسٹریشن وغیرہ نہیں تھی, تو ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا, لوگ نہیں کر رہے تھے, اور وہ پیرنٹس کر رہے تھے اپنی اولاد کے لیے, اور یہ سارا کچھ اسٹریس مینجمنٹ بھی ہو رہی تھی, اینگر مینجمنٹ بھی ہو رہی تھی. تو یہ کون کر رہا تھا؟ ظاہری بات ہے یہ لوگ اپنے طور پہ کر رہے تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ بائی برتھ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے,
جو خاص طور پہ ایک ذہین بندہ ہوتا ہے. تو اور ویسے بھی آپ کی جو مطلب ریسرچ ورک ہے, آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بتا دیتی ہے. اگر اس میں جان نہیں ہے تو اگلے کو انسیکیور ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس میں جان ہے تو پھر اس کو انسیکیور ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے میں کاؤنسلرس میں تھا, تو کاؤنسلرس میں ہمارے جو ہے نا سائیکالوجی کا ایک کاؤنسلنگ سینٹر تھا, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹس اپنے جو ہے وہ, کیونکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بچے وہاں جاتے تھے. میں چونکہ جمعہ پڑھاتا تھا تو بچے پھر میرے پاس آتے تھے نا اپنے مسائل لے کے. تو میں انہیں پہلی بات یہ کرتا تھا, یعنی ان کا مسئلہ سننے سے پہلے, کہ آپ وہاں کاؤنسلنگ سینٹر بنا ہوا ہے. تو میں بھی مصروف ہوتا تھا, بھائی وہاں جاؤ, اور سائیکالوجسٹ بیٹھے. تو مجھے کہتے تھے کہ سر ہم وہاں سے ہو کے آ گئے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آڈینس یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کو بھی سنا ہے, اس کے خطبہ جمعہ, اور میں نے سائیکالوجسٹ کو بھی کنسلٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو اب آپ جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اس قسم کے کمنٹ کر کے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ نہیں سنیں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, لیکن عوام الناس تو سنے گی. کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. ہمارے یہاں وہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. تو اب اسی طرح مذہبی لوگ بھی کیا کرتے ہیں, جی فلاں کو نہ سنے, فلاں کو نہ سنے. تو عوام تو یوٹیوب پہ بیٹھی سن رہی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یار اس کو تو پتہ ہے, تو مذہب کا پتہ ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم کوئی سائیکالوجی کے حوالے سے کوئی بات کریں گے, گفتگو کریں گے, اگر اس میں کوئی ڈیپتھ ہوگی, کوئی ہمارا مطالعہ ہوگا, تو اگلے کو فوراً اپیل کرے گا کہ یار یہ باتیں تو ان سے بھی سننے کو نہیں ملتی. صحیح کہہ رہے ہیں, جو ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. تو اس لیے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس مطلب ٹھنڈے میٹھے رہیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ظاہر ہے, کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ واقعی بہت سیریس کیسز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم بھی کہیں بھی کسی بھی اپنے سیشن میں یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ہاں, ہمارا ایک مطالعہ ہے اور ہم ایک مسئلے کو ملٹیپل اسپیکٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں, جس میں سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اسپریچول اسپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم بھی کبھی مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر ایک سائیکالوجسٹ اسلامک کچھ چیزیں لے کے آئے اور ریلیجس پرسپیکٹو میں سائیکالوجی میں بات کرے کہ جی میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ دین بھی یہ کہتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار اب ایکسٹینڈ. ہاں, اگر کوئی غلطی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے, ایویڈنسز کے خلاف ہے, اور یہ یعنی یہ ایک متھ ہے فار ایگزامپل, اور آپ کی اس پر ایک ریسرچ موجود ہے, فیلڈ اس کو نہیں اون کرتی, تو آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں, ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کی کر دیں, اور ظاہر ہے ہمیں کلیم بھی, جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی کلیم بھی نہیں کرتے اس حوالے سے. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ محبت کے اوپر ہے, عشق کے اوپر اور ریلیشن شپس کے اوپر ہے خاص طور پہ. ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی پورنوگرافی کے حوالے سے, اور اس میں تو میں نے سوچا کہ ہم اس پہ مزید بات کر لیں تھوڑی سی, کہ یہ سائنس آف لو جو ہے فار ایگزامپل. سب سے پہلے تو میں آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال یہ کروں گا کہ محبت ہے کیا, یعنی ہاؤ ڈو وی ڈیفائن لو ان فیکٹ, کیونکہ ہمیں نا محبت کی مختلف قسمیں نظر آتی ہیں. ایک ہمیں محبت نظر آتی ہے جو ہمارے والدین سے ہے, ایک ہمیں نظر آتی ہے جو دوستوں سے محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے بھی ورڈ ہوپ یوز ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اپوزٹ جینڈر کے لیے ہماری محبت ہوتی ہے اس کو بھی کرتے ہیں. ایون اب تو فزیکل لو کو بھی, اس کو بھی لو میکنگ کہا جاتا ہے, جس کو سیکس یا انٹر کورس کہتے ہیں, اس کو بھی لو میکنگ کہا جاتا ہے. تو ہمیں مختلف ٹینجنٹس نظر آ رہے ہیں محبت کے, اور اسی کے پھر مختلف اقسام آگے, کوئی ایکسیسو ہے جس کو عشق بھی کہتے ہیں. یہ اس طرح کی ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. تو ایک سمپل انداز میں ایک بندے کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے ہماری ڈسکشن کے اندر ہیلپ فل ہو سمجھنے کے لیے کہ ہم کس لو کی بات کر رہے ہیں اور کیا کیا اس کی ڈائمینشنز ہیں, تو اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی انٹروڈکٹری بات کر دیں تو. دیکھیں, چیزوں کو میرے خیال میں بہت سمپل سادہ رکھنا چاہیے. بہت ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہیں وہ مسائل پیدا کرتی ہیں. محبت کو آسان الفاظ میں آپ تعلق کہہ سکتے ہیں. تو مطلب ایک ایموشن ہے نا, کسی کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ جی ایک اچھی فیلنگ ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو تعلق ہے انسان کا, ریلیشن شپ یا تعلق کسی کے ساتھ, مطلب آپ جڑ جاتے ہیں, آپ کی ایفیلیشن ہو جاتی ہے. یہ تعلق جو ہے وہ کبھی پازیٹیو ہوتا ہے, کبھی نیگیٹیو ہوتا ہے. پازیٹیو تو ہم اس کو محبت کہہ دیتے ہیں, نیگیٹیو تو ہم اس کو نفرت کہہ دیتے ہیں. جس طرح زمین کے یا پلینٹ ارتھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ اور نارتھ پول ہیں, اور یہ دونوں ایک ریالٹی ہیں. مطلب ایک کے ذریعے سے آپ دوسرے پول کو جانتے ہیں. تو محبت کو نفرت ڈیفائن کرتی ہے اور نفرت کو محبت ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے
کہ ساؤتھ پول ہے تو نارتھ پول بھی ہے, محبت ہے تو نفرت ہے, نفرت ہے تو محبت بھی ہے. تو جہاں محبت ہوگی وہاں نفرت بھی پیدا ہوگی. اس لیے ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے, ہیٹ لو ریلیشن شپ. بہت دفعہ میرٹل لائف میں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے جو اسپاؤس ہوتا ہے اس سے آپ کو محبت بھی ہوتی ہے اور آپ کو اس کے اوپر غصہ بھی آتا ہے, یعنی اس سے ایک نفرت کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے اس کنڈیشن سے. بہرحال یہ ایک بہت پیچیدہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. اسلام میں جو چیز ہم نے پچھلے بھی کئی ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کیا, وہ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. تو جب ایکسٹریم آپ لو پہ چلے جاتے ہیں تو ایکسٹریم لو جو ہے وہ پھر جو نتائج پیدا کرتا ہے, ریزلٹس پیدا کرتا ہے, وہ ایکسٹریم نفرت کے ریزلٹ ہوتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, سینسٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہاں جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو نفرت بھی اخیر درجے کی پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا یعنی جس سے آپ کو تعلق زیادہ ہوگا نا تو اس کی چھوٹی بات بھی آپ کو بہت فیل ہوتی ہے. یعنی وہاں پین بھی زیادہ ہو جاتا ہے نا. آپ مطلب لوگ اس کو تو بڑا محسوس کرتے ہیں مجھے فلاں سے اتنی محبت ہے اور اسے مجھ سے اتنی محبت ہونی چاہیے. جیسے اب عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ مجھ سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرے. اب ظاہری بات ہے وہ اتنا ٹوٹ کے پیار کرے گا تو وہ ٹوٹ کے نفرت بھی کرے گا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو توڑے گا بھی. ہاں ایسا ہی ہے. تو اس لیے محبت میں اعتدال, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اگر آپ اعتدال میں رہیں گے تو اگر اس میں نفرت کا کوئی ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اگر آپ ایکسٹریم درجے میں محبت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک راحت تو ہے, لیکن پھر ایکسٹریم درجے میں یہ آپ کے لیے پین بھی بنے گی. صحیح. ہمارے ہاں بہت سی فلاسفیز پیدا ہوئیں. اب جیسے بدھا نے جو ہے, گوتم بدھا کی ہم بات کریں جنہوں نے بدھ مت کی بنیاد رکھی, ان کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جی وہ اپنے محل سے نکلے تھے, پہلی مرتبہ نکلے تھے تو انہوں نے جب بہت زیادہ سفرنگ دیکھی سوسائٹی میں تو انہوں نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا کہ یہ سفرنگ کیوں ہے. مطلب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, محل کو چھوڑ دیا, پرنس تھے. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی سفرنگ اس وجہ سے ہے کہ ریلیشن شپ ہے. جہاں ریلیشن شپ ہے تو وہاں سفرنگ ہے. صحیح. تو یہ ریلیشن شپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کسی بندے کے ساتھ ہو, کبھی آبجیکٹ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اب اس کو سادہ سی مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس آئی فون ہے, ٹھیک ہے, وہ آئی فون کی آج کیا کل کون سا ہے, وہ 15 پرو جو بھی ہے بہرحال لیٹسٹ ماڈل اس کا, وہ آپ نے نیا خریدا, گرا اور ٹوٹ گیا تو آپ کو ایک پین فیل ہوگی, ظاہری بات ہے, ایک نقصان. لیکن جو بندہ آپ کو دیکھ رہا تھا, ایون کہ آپ کا دوست, آپ کا بھائی, وہ کیا اس کی پین کی فیلنگ ویسی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایسی نہیں ہوگی جیسی آپ کو فیل, کیونکہ یہ آپ کی اونرشپ میں تھا. یعنی اس آبجیکٹ کے ساتھ, آپ کے آئی فون کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ دوسرے کا نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو اشیاء کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ مطلب مختلف ہوتا ہے. تو اب جتنا تعلق جو ہے وہ انٹینسٹیفائی ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو پین فیل ہوتی ہے. اس لیے گوتم بدھا نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ آپ ریلیشن شپ سے نکل جائیں تو آپ سکون میں آ جائیں گے. مطلب وہ یہ چاہتے ہر تھے چیز کی ریلیشن شپ سے نکلیں. ہاں وہ یہ چاہتے تھے. زہد کا کانسیپٹ یہی ہے. زہد کا کانسیپٹ نہیں, ہمارا زہد کا کانسیپٹ تو خیر ڈفرینٹ, جنرلی جو عام طور پہ کہا جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں رہبانیت کا کانسیپٹ یہی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پین جو ہے نا وہ بیسیکلی ریلیشن شپ سے پیدا ہو رہی ہے. اچھا اس کو آپ یوں مثال سے بھی سمجھیں کہ ایک بچہ فوت ہو گیا, اب ماں کا جو ہے وہ بیٹا ہے تو ماں کو بہت پین فیل ہوتی ہے, لیکن پڑوسن کو اتنی پین ہوتی ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پڑوسن کا بچہ فوت ہوگا تو اس پہلی والی خاتون کو اتنی پین نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پین ساری پیدا ہو رہی ہے تعلق کی بنیاد, سفرنگ ساری پیدا ہو رہی ہے ریلیشن شپ سے. یہ گوتم بدھا نے اس کا مطلب ایک نتیجہ نکالا اور اس کا نتیجہ ٹھیک تھا, لیکن اس نے اس کا جو سولوشن دیا نا وہ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں تھا. رہبانیت کا جو رہبانی, اس نے کہا جی آپ تعلق سے نکل جائے. خود بھی اس نے بیوی بچے جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے. پھر اس نے پورا ایک نظام بنایا نا, ان کے یہاں بدھ مت کے اندر ایک پورا نظام ہے کیسے آپ چیزوں کے اور لوگوں کے تعلق سے کیسے نکل سکتے ہیں, آزاد ہو سکتے ہیں. اب جب تعلق ہی نہیں ہے, مجھے بتائیں کسی اور کا فون گرے گا, میرا تعلق ہی نہیں ہے تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ ٹھیک ہے, کسی اور کا بریک اپ ہوگا تو میرا تو نہیں ہوا نا, تو میرا تعلق ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی, تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو جو بھی ریلیشن شپ ہے, مثال کے طور پہ بریک اپ ہو رہا ہے
اور اسی طرح سے میریٹل لائف اگر ہے تو اس میں سپریشن ہو رہی ہے. اب سپریشن کے بعد دیکھیں خلا ہو جاتی ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے, تو پین تو فیل کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باوجود ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریلیشن شپ موجود تھا. یہ پین بتاتی ہے سپریشن کی بات کی کہ ریلیشن شپ موجود تھا, بھلے وہ مطلب بہت انکار کریں کہ جی نہیں ہمارا نہیں تھا, ٹھیک ہے. بہت دفعہ بہت سے لوگ آپ کو باتیں بناتے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہوتی, کیوں؟ کیونکہ آپ کا تعلق نہیں, ہاں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ. لیکن بعض اوقات کوئی بندہ چھوٹی سی بات بناتا ہے, آپ کو بہت پرواہ ہوتی ہے, کیوں؟ کیا آپ کا اس سے ریلیشن شپ ہے. تو ریلیشن شپ جو ہے نا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ آپ کی آزمائش کی بنیاد بنتا ہے. لیکن ایک اور اعتبار سے اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں گفتگو کریں تو اس کے لیے میں ایک جملہ بولوں گا کہ ریلیشن شپ از پیراڈائز. اچھا, ہاں, یہ ایک جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے دین میں مطلب کہیں پہ بھی ریلیشن شپ کو اس طرح سے ڈسکریج نہیں کیا گیا. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ, کہ ان چیزوں سے بھی جو محبت ہے وہ اللہ نے ہمارے دل میں کھبا دی ہے. زُیِّنَ کا مطلب خوبصورت بنا دی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اٹریکشن اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے منع نہیں کر رہا. صرف وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اعتدال میں لے کے آئیں, ان کو مینیج کریں. اچھا, آپ مینیج کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی آپ کا جو محبت کا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چیزوں سے محبت نہ ہو, ٹھیک ہے, فلاں سے نہ ہو, یا بیوی بچوں سے محبت نہ ہو, لیکن یہ کہا کہ یہ آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال, یہ چیزیں, یہ اولاد, یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے, مطلب آزمائش ہے. اس آزمائش میں تم نے پورا اترنا ہے. تو ان چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتی بھی نہیں کہ محبت ختم ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں سوال ڈالا ہے, اس سوال میں تم نے کیا کرنا ہے؟ کامیاب ہونا. اچھا, کامیاب کیسے ہونا ہے؟ کامیاب اس نے اس طرح سے ہونا ہے کہ اس نے تمام محبتوں کے لیے سینٹر ریفرنس جو ہے وہ اللہ کی محبت کو بنا لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بہت جامع کمپریہنسو ہے, کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا, نفرت کی, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یعنی ہر چیز, مطلب بیوی بچوں سے محبت ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ چیزوں سے محبت ہے, تو ملک سے محبت ہے, اپنی قوم سے محبت ہے, درمیان میں جو ریفرنس ہو نا وہ اللہ کی محبت ہو, وہ اللہ کی محبت ہو, وہ اللہ کی ذات ہو. جب یہ سینٹرل ریفرنس اللہ کی ذات بن جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی محبت کریں یا رکھیں. ٹھیک. اچھا, اللہ کی محبت کو سینٹرل ریفرنس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلق میں آپ اللہ کو غالب رکھیں, شروع میں بھی, آخر میں بھی, درمیان میں بھی. مثال کے طور پہ دیکھیں, یونیورسٹی میں جیسے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں لڑکی اچھی لگی, اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا, ٹھیک ہے, ہو گیا, کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کوئی ایشو نہیں ہے, نیچرل چیز ہے, طبی چیز ہے. آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کی اس کی طرف جو ہے وہ رغبت اور میلان ہو گیا. اب اس تعلق میں اللہ کو سینٹر ریفرنس بنا لیں. تو اللہ کو سینٹر ریفرنس بنانا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس میں کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے منع تو نہیں کر رہے, ہاں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو معتدل انداز میں, یا جس طرح میں کہتا ہوں, اس تعلق کو چلاؤ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال, نکاح کر لو. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک نا سوال ہے, بہت کامن سوال پوچھا جاتا ہے, خاص طور پہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بیسکلی بالی ووڈ موویز اس لیے کیونکہ بالی ووڈ موویز کے اندر محبت کو نا ایک بہت وینریٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایک بہت اہم چیز اور عبادت کا, باقاعدہ محبت ایک عبادت ہے, اس طرح کر کے نا. اور خاص طور پہ جب وہ محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے محبت کی بات نہیں کر رہے ہوتے, یا خدا سے محبت کی بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ بیسکلی اپوزٹ جینڈرس کی جو محبت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم جس کو شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ گناہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اٹ سیلف شادی سے پہلے محبت کا ہو جانا, اسپیشلی جب آپ کہتے ہیں یہ محبت کرنا, اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ محبت ہوتی ہے کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, اس کو بھی آپ ضرور ایڈریس کر دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فور بالفرض ایک بندہ اگر وہ محبت کر رہا ہے شادی سے پہلے, اور ایز لانگ ایز وہ کوئی فار ایگزامپل گناہ نہیں کر رہا, عملی طور پہ اس کا اظہار نہیں کر رہا, تو اور وہ اچھا وہ ایکٹیولی محبت کر رہا ہے. دیکھیں یہ بھی ہے ایک پیسو محبت ہے کہ ایک بندے کو خود بخود ہوگی, چلے وہاں پہ تو ہم انسان کہہ سکتے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے جی, لیکن ایک ہے وہ جنرلی وہ مثال کے طور پہ اس کو سن رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, جہاں پہ اس کے پاس اس کا مواقع ہیں, یا اس کے بارے میں غور سوچ رہا ہے, اس کے بارے میں لکھ رہا ہے, اپنے دماغ و دل و دماغ کے اندر اس کے خیالات کو یعنی روک نہیں رہا. پورا ایک یعنی ایک پیسو ایکشن نہیں, یہ پیسو نہیں ہے, اس کے بارے میں ایک ایکٹیو وہ ایک ایکشن وہ پرفارم کر رہا ہے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں. تو یہ چیز کیا درست ہے, یہ جائز ہے شرعی طور پہ, کیونکہ اس کے پھر مضر نتائج بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کے.
دیکھیں اصل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی محبت ہے اور ایک لفظ بولا جاتا ہے مجھے تم سے سچی محبت ہے، سچا پیار ہے. صحیح. محبت جو ہے نا میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. اچھا. ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فرائڈ نے اس کو کس طرح سے دیکھا. اس نے تو اپنے اصول لذت کے تحت اس کو دیکھا. اس نے تو کہا کہ جی یہ سب جنس ہے بس، مطلب اس نے بے رحمانہ قسم کا تجزیہ کیا ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ بس سیدھا کہو جنس ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز ہے محبت، جسے ہمارے ہاں اس کے لیے رومانس کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے کبھی کوئی اور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں لو انرجی ہے. اچھا. اس کو اگر میں ایک کویشچن ہے اصل میں نے نا ایک کویشچن آیا، وہ کویشچن اگر میں تھوڑا سا میں پڑھ لوں نا، اس سے یہ ساری چیز اصل میں اس بچے نے کویشچن بہت اچھا کیا، جس کے اوپر پھر میں نے نا اس کو جواب دیتے ہوئے ایک 80 پیجز کی کتاب لکھی اس کویشچن کے جواب میں، سائنس آف ریلیشن شپ. اچھا اس کویشچن میں بہت کچھ پنہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس پہ میں تبصرہ کرتا ہوں. اچھا یہ ہے یا کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. اچھا ٹھیک ہے. کہتا ہے کسی خوب رو دلکش اٹریکٹیو لڑکی کو دیکھ کے فوراً اس پہ مطلب دل آ جاتا ہے، سچا پیار ہو جاتا ہے، بندہ کرش ہی ہو جاتا ہے. مطلب یونیورسٹی میں یہ مسائل ہوتے ہیں. اچھا اس لڑکی کی پرسنالٹی، اس کی شکل و صورت، اس کی اپیرنس، اس کی وے آف ٹاکنگ، اس کی ڈیسنسی، اس کا رویہ، اس کا مزاج، عادت، اخلاق، مطلب بس یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. پھر اسے کمیونیکیٹ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر اس سے ملنے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. پھر بندہ اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر لمبی بندہ پلاننگ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مطلب معاملہ آگے نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات اگلا اس طرح سے تو نہیں سوچ رہا جس طرح سے میں سوچ رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایسے ہے جیسے وہ دل سے اتر گئی ہے، یعنی معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ چلا نہیں آگے. پھر کوئی اور لڑکی سامنے آ جاتی ہے اور سیم فیلنگ اس کے ساتھ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا آبجیکٹ چینج کیوں ہو رہا ہے، تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تو محبت کوئی سچی محبت تھی تو یہ ایک سے دوسری کی طرف کیوں جا رہی ہے، ٹرانسفر کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں یعنی ہر دوسرے دن پیار ہو رہا ہے اور کسی اور سے ہو رہا ہے. ہاں جی. ایک نہیں ملے تو دوسری آ گئی، دوسری نہیں تو تیسری. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ جن کو سچا پیار ہو جاتا ہے تو ان کو آگے 10 اور لوگوں سے بھی سچا پیار ہو جاتا ہے. ساری زندگی تو اس کے ساتھ نہیں گزارتے نا. یہ ایک اہم سوال ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کوئی سچی محبت کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں. اصل میں یہ لو انرجی ہے. ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی انرجیز رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک ایگریسو انرجی ہے، اس میں سے ایک لو انرجی بھی ہے. تو لو انرجی جو ہے نا اس کو ریلیز ہونے کے لیے کوئی ٹارگٹ چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ٹارگٹ کوئی بھی ایکس وائی زی ہو سکتا ہے. تو جب اس کو ریلیز ہونے کے لیے کوئی آبجیکٹ کوئی ٹارگٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ متعلق ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سے جو ہے وہ بچے جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کسی ریلیشن شپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے، آپ کہتے ہیں چینج کر دو اس کو، آلٹرنیٹیو لے آؤ. میں کہتا ہوں آسان ترین تو یہ ہے کہ ایک دوسرا ریلیشن شپ تمہارا بن جائے. ابن قیم نبی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی، تم اس میں اس سے نکل جاؤ گے. لیکن یہ ایک سائیکلک پاتھ ہے، آپ اس میں پھر گھومتے رہو گے. ٹھیک ہے. اس سے بلکہ آسان حل یہی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو. لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو پھر عام طور پہ حل یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے ریلیشن شپ میں پھنس جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسیکلی انرجی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ انرجی ریلیز کرتی ہے. اس کو کوئی نہ کوئی آبجیکٹ یا ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ یہ ایکس نہیں تو وائی، وائی نہیں تو زی، وہ بس ٹھیک ہے مناسب سا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی آپ کا محبوب ہونا چاہیے. باقی یہ سچی محبت یہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کی، میں کیونکہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کرواتے ہیں اپنی میریٹل لائف میں، میاں بیوی. اب پھر وہ سائیکالوجسٹ کہیں گے کس کیپیسٹی میں کر رہے ہو کاؤنسلنگ. بات یہ ہے کہ انہیں ہم سے فائدہ ہو رہا ہے تو تبھی تو لوگ آ رہے ہیں. تو آپ یہ فائدہ دے دو. چلیں آپ کاؤنسلنگ کا ورڈ یوز نہ کریں، آپ مشاورت کا ورڈ یوز کر لیں. چلیں مینٹرنگ کا ورڈ یوز کر لیں. ایسی ہے بات. چلیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور وہ لوگ آتے ہیں جو ان کے پاس ہے سائیکالوجسٹ کے پاس سے ہو کے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر بار تھوڑا سا ہم بھی سنا دیں. صحیح کہہ رہے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایج حاصل ہے، وہ سائیکالوجسٹ کو نہیں ہے. وہ میں بات اب ذہن میں آگے کر ہی دوں کہ جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں ریلیجن کا ایک مقام ہے نا، ایک مرتبہ ہے، تو لوگ ایک ریلیجس پرسنالٹی یا اسکالر کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی وہ باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو وہاں سائیکالوجسٹ کے ساتھ نہیں شیئر کرتے. کیوں؟ کیونکہ
اس نے ابھی تک وہ ٹرسٹ اور اعتماد پیدا نہیں کیا ہماری سوسائٹی میں. اس کا مذہبی لوگوں کو بھی پھر دھیان کرنا چاہیے, مطلب انہیں بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس ٹرسٹ کے اوپر پورا اترنا چاہیے کہ اب ایک بندے نے کیا ہے تو میں اس کو کر لوں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ایک بندے نے اگر آپ سائیکالوجسٹ کے شوز میں جا کے دیکھیں تو ظاہر ہے انہوں نے پوری زندگی لگائی ہے اس پہ کام کیا, تو ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کئی چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہوں گے, اور خاص طور پہ نفسیات کو سمجھنے میں, اس کی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے ان کے پاس ایک پورا بینک ہے ایکسپیرینسز کا. ہمارے پاس شاید وہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈائیورس ایک ڈائنامک ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو لیکن اگین وہی والی بات میں نے آپ سے کہی کہ جو اسپیشلائزڈ کیسز ہیں, جو ایکسپرٹ جہاں پہ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, وہاں پہ ظاہر ہے ریلیجس لوگوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیسک مشاورت بھی نہیں کر سکتے, بیسک کسی سے گائیڈنس بھی نہیں لے سکتے, کوئی بنیادی مسئلہ, اور خاص طور پہ اور بعض اوقات سوال کی نیچر سے سمجھ آ جاتا ہے کہ معاملہ اتنا حساس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اور جہاں پہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حساسیت موجود ہے تو میں کہتا ہوں جی آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں. نہیں, میں بھی یہی کہتا ہوں میرے پاس جب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی سائیکالوجسٹ کو آپ جاؤ, آپ کو تھراپیز کی ضرورت ہے, آپ ان سے کرواؤ, جاؤ اور ان کو کنسلٹ کرو. زیادہ سے زیادہ کسی مذہبی آدمی کو دیکھ لو. ویسے بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم 2 گھنٹے کی کاؤنسلنگ کریں, اور ہم کون سا جو ہے وہ پروفیشنل ہیں کہ اس کا کوئی چارج کرتے ہو, ہمیں تو فری میں سیشن دینے ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ بات ہے. ہم کیا گفتگو کر رہے تھے, ہم یہ بات اصل میں کر رہے تھے کہ یہ ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو ریلیز, اس اپنا لو انرجی کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے جو ہے نا, تو وہ آبجیکٹ آپ کا بدل جائے تو آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ نا جیسے آپ نے ایک بات کی تھی, میرا جو سوال ہے اگین میں اس کی طرف آؤں گا کلیئرلی. یعنی اصل میں ٹھیک ہے آپ نے مجھے کچھ میں تو سمجھ گیا ہوں آپ کے جواب کو, لیکن ایک ظاہر ہے ایک سننے والا بندہ ذرا کلیئرٹی چاہ رہا ہے کہ یہ اٹ سیلف اس میں ایکٹیو ہونا, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سوچ اور خیالات آ رہے ہیں اور وہ اس کے اندر انگیج انگلفڈ ہوا ہے, اور ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کچھ جگہوں پہ انسان کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہ جی میرے پاس اپنے خیالات کے بارے میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں, جو میرے ذہن میں خواطر آ رہے ہیں, جو سوچیں آ رہی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. آئی مین آئی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور دیم ایٹ آل. تو یہ اٹ سیلف اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنا اور جینور ایکٹیولی کسی خاتون کو پرسیو کرنا یا محبت کرنا اٹ سیلف شادی سے پہلے. دیکھیں ریلیشن شپ از لائف. اگر آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے نا, لیکن مانے میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں کہ ڈپریس ہیں, سوسائڈل تھاٹس ہیں, وجہ کیا ہے, ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ ایسی انرجی ہے ریلیشن شپ کہ آپ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہم اس کے انکار کی پوزیشن لے کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں ہم وہی بات جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مینیج کرنے کی پوزیشن لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ جی یہ وہ ریلیشن شپ کو اپنی لائف سے نکال دے. اگر وہ ریلیشن شپ کو اپنی لائف سے نکال دے تو وہ ایسی ہے جیسے ہم اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ لائف کو اپنی لائف سے نکال دو. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر وہ عشق کو بیماری کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں, وہ اس لیے ہے کہ وہ ریلیشن شپ معتدل نہیں ہے. اچھا ہاں, عشق کی تعریف ہم کہتے ہیں الحب المفرط, یعنی حد سے بڑا ہوا تعلق. تو حد سے بڑا ہوا تعلق وہ تو بیماری ہے, اس میں تو انسان کو انڈلج نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم نے جو بات کہی ہے کہ ریلیشن شپ ہو گیا اور وہ ہونا ہے, دیکھیں یہاں نہیں ہونا تو دوسری جگہ ہو جائے گا. دماغ کا کام سوچنا ہے, دماغ کا کام ہے سوچنا. اب میں اس پہ اگر ورکنگ شروع کر دوں کہ دماغ میرا جو ہے نا وہ سوچنا بند کر دے, تو یہ ایسی ہے جیسے میں اس پہ ورکنگ کروں کہ پانی بہنا بند کر دے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نیچر ہمارے دماغ کی ایسی بنائی ہے کہ اس نے سوچنا ہے. پانی کی نیچر میں ہے کہ اس نے بہنا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے قلب یا دل کی طبیعت اور نیچر اور فطرت میں یہ بات ہے کہ اس نے ریلیشن شپ قائم کرنا ہے. صحیح. ہاں اس کی ڈائمینشنز مختلف ہیں. وہ ریلیشن شپ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے, کبھی بیوی بچوں سے ہوتا ہے, کبھی والدین سے ہوتا ہے, کبھی آبجیکٹس کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی پڑوسیوں سے ہوتا ہے, کبھی کولیگ سے ہوتا ہے, کبھی دوستوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈائمینشن بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. ان میں سے ایک مطلب ریلیشن شپ کو ہم صرف یہ نہیں لے رہے لڑکا اور لڑکی کے ریلیشن شپ, مطلب اس کو اوور آل ہم لے رہے ہیں. ہاں اس میں سے ایک ریلیشن شپ یہ بھی ہے جو اپوزٹ جینڈر کا ہوتا ہے, کیونکہ تمام ریلیشن شپ کی بنیاد یہی ریلیشن شپ بن رہا ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جس ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا وہ یہ ہے. اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے, مودت, رحمت اور سکون کا, جو میاں بیوی کا ہوتا ہے, اپوزٹ جینڈر کا. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ آزمائش بھی اسی ریلیشن شپ کو قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو ریلیشن شپ کی سائنس ہے وہ ساری اس ایک ریلیشن شپ کے گرد گھوم رہی ہے. میرا ماں باپ کے ساتھ تعلق, میرا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق, میرا پڑوسیوں کے ساتھ کولیگ. اچھا آپ کا یہ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے نا, مثال کے طور پہ میرٹل لائف یا لائف پارٹنر کا جو ریلیشن شپ, تو آپ کی ساری لائف ڈسٹرب ہے. اور اگر یہ آپ کا بیلنس ہے تو آپ کی ساری لائف میں جو ریلیشن شپ ہیں سارے بیلنس چل رہے ہوتے ہیں.
اگر آپ یہاں ڈسٹرب ہیں تو آپ ہر جگہ ڈسٹرب ہیں. تو یہ گویا کہ بنیاد ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ریلیشن شپ ہیں. اچھا اب یہ آپ نے قائم کرنا ہی کرنا ہے, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میریٹل لائف گزارنی ہے. صحیح ہے. تو جہاں آپ کا ریلیشن شپ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, آپ وہاں میریٹل لائف یا مطلب اپنا شادی کے حوالے سے کچھ سوچ لیں. ہاں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, صرف آپ نے سوچوں میں ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہمارے یہ ہوا اخبار میں خبر میں نے پڑھی کہ ایشوریا رائے کی شادی ہوئی اور ہمارے یہاں شاہدرہ کے قریب جو ہے وہ ایک لڑکے نے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. اللہ اکبر. مطلب وہ امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ہنسنا تو نہیں چاہیے, اللہ معاف کرے, لیکن باقاعدہ یہ اخبار کے نیوز پیپر میں نے پڑھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ اب لوگ اس قسم کی بھی امیدیں لگا لیتے ہیں, اتنا ڈفرینس ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, تو وہاں تو آپ کو نکلنا ہے اس سوچ سے, وہاں تو آپ کو نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے لیے بنیاد یا سینٹر ریفرنس اللہ کی ذات کو بنانا ہے, اور اس ریلیشن شپ میں اللہ کے حکم کو غالب رکھنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں. میریٹل لائف میں لے, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میریٹل لائف میں نہیں جا سکتا ہے. جیسے ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ جی فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا, تو میں نے پہلا سوال کیا, میں نے کہا شادی ہو سکتی؟ کہتی شادی کا کوئی سین نہیں ہے. میں نے کہا نکل جاؤ, نکل جاؤ. ڈاکٹر صاحب یہاں میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے نکلے کیسے. یہ بڑا آسان ہے کہنا نکل جاؤ. تو یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ ایک بندہ وہی الحب المفرط, جیسے آپ نے کہا کہ اعتدال سے بڑی محبت, چلیں عشق کے لیول پہ نہ لے کے جائیں اس کو, لیکن وہ محبت ہے, بندہ پھنس گیا ہے کسی نہ کسی وہی, اور وہ اتنی زیادہ انفیچویشن ہو گئی ہے کہ اب نظر کہیں اور جاتی ہی نہیں ہے. یعنی جو آپ نے کہا نا کہ آلٹرنیٹیو کے ایون یہ بھی خیال آتا ہے لوگوں کو کہ جی شادی میں نہیں کر سکتی, یہ کر سکتا کہ اگر میں کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کیونکہ میں اس کو اپنا وہ محبت نہیں دے سکوں گا یا دے سکوں گی جو میں نے اس کو دی ہے, ٹھیک ہے, اپنے دل میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس افراد کو کیسے ہم نے, افراط و تفریط کو کس طریقے سے اعتدال میں لے کے آنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی سے نکلنا ہوگا, جس کا بھی یہ مسئلہ ہے. یہ جو متعین کی محبت ہے نا, کہ مجھے متعین سے محبت ہے, میرے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے. ہاں محبت ہے, میں نے کہا وہ لو انرجی ہے, اس کو ایک ٹارگٹ مل گیا ہے مناسب سا, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن گیا. یہی تعلق آپ کا دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں انسان اس وقت یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا میں ابھی آپ کو کہانیاں سناتا ہوں, کچھ کہانیاں نہیں بلکہ یہ تو ہماری سچی سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مطلب اسلامی روایت کی. ٹھیک. حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام عبداللہ تھا, ٹھیک, اور ایک خاتون تھی حضرت عاتقہ بنت زید, صحابیہ ہیں, وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ, اور حضرت عاتقہ صحابیہ. یہ حضرت عمر کی کزن بھی ہیں حضرت عاتقہ, ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ نے جو ہے ابو بکر کے جو بیٹے تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے عاتقہ کو دیکھ لیا کہیں. اچھا. تو عاتقہ جو ہے نا بہت سلجھی ہوئی, سیولائزڈ اور بڑی مطلب وہ خاندانی خاتون تھی. دیکھیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا احساس اگر آپ ان کو دیکھ لیں یا آپ ان کو سن لیں یا محسوس کر لیں تو ان کا احساس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو یہ ان خواتین میں سے تھی. اچھا. تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں جی کرش ہو گئے, مطلب ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہی ہو گیا. تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, ان کا وہاں نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اب یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی آپ کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اسلام کے مطابق کر لیں. اب یہ ان کی محبت میں شادی کی بات بھی اتنا زیادہ ان کا پیچھا کرنا کہ ان کا جو دین تھا وہ متاثر ہونا شروع ہو گیا. اچھا. مطلب دین سے مراد کے جہاد میں کچھ سستی ہونا شروع ہو گئی, کچھ اچھا نمازوں کے حوالے سے. حضرت ابو بکر نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ اس کو طلاق دو, بیوی کو, اس کی وجہ سے تمہارا دین خراب ہو رہا ہے, تو مجھے یہ پسند نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں پہ وہ حضرت ابو بکر کیا چاہ رہے ہیں کہ سینٹر ریفرنس ابھی بھی اللہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے اس کو تم نے وہ اللہ کے مطابق کر لیا, لیکن نہیں, میں چاہتا ہوں تمہارا دین غالب رہے. عبداللہ نہیں مانے. اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابو بکر تھے وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, تم اس کو طلاق دو گے, میں تمہارے دین پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. پہلے تمہارا دین بہت اچھا تھا, جب سے تمہاری یہ شادی ہوئی ہے تو تم اس کی محبت میں پاگل ہو اور دین میں سستی ہو رہی ہے. بالآخر حضرت بکر نے مجبور کیا تو وہ بیٹے نے طلاق دے دی. اچھا. عبداللہ نے طلاق دے دی حضرت عاتقہ کو. جب طلاق دے دی تو وہ اور اس میں چلے گئے ڈپریشن میں. ظاہر ہے. پھر انہوں نے اشعار کہے
اپنی بیوی کی محبت میں اور اپنے غم میں، سیڈنس میں، اور وہ اشعار وہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں. اچھا وہ اشعار تو وہ اس وقت تو یہ ایک میڈیا تھا، تو جب حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو انہیں اپنے بیٹے کی پین فیل ہوئی، تکلیف کا احساس یہ ہوا، بہت زیادہ پین میں ہے. پھر حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کے دل جوئی کے لیے اشعار کہے. اچھا وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، اور ساتھ میں سے کہا کہ دوبارہ کر لو، نکاح کر لو. اچھا دوبارہ جو ہے وہ نکاح تو ان کا ہو گیا آپس میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ طائف کے غزوے میں حضرت عبداللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اچھا تو حضرت عاتقہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں. جب وہ بیوہ ہوئیں تو اب ان کو بھی اتنا تعلق ان سے تھا کہ انہوں نے مرثیے کہے. اب وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے اپنے شوہر کے لیے. اچھا اس میں یہ بات بھی تھی، مطلب ان اشعار میں آپ کو ملتی ہے کہ عبداللہ نے یہ وعدہ لیا تھا عاتقہ سے رضی اللہ عنہما کہ میری مرنے کے بعد اگر میں مر جاؤں تمہاری زندگی میں تو تم نے کسی سے شادی نہیں کرنی. یہ تو ہماری وہی لو سٹوری لگ رہی ہے. کسی تم نے شادی، اور انہوں نے وعدہ دے بھی دیا. اللہ انہوں نے وعدہ دے بھی دیا. اور اس پہ حضرت عبداللہ نے پھر ان کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ ان کے نام کیا حضرت عاتقہ کے. اچھا ہوا یہ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت ابوبکر کا زمانہ وہ تو تھوڑا سا تھا، پھر حضرت عمر کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا. تو ایک بندہ آیا حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابوبکر فوت ہو گئے اور آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا. اچھا اور خواب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عاتقہ سے آپ کی شادی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ دیا. اچھا کیونکہ وہ اشعار میں یہ باتیں معروف ہوتی تھیں، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی انہوں نے شرطیں بھی باندھی ہوئی ہیں، اتنی ان کی محبت مثالی تھی، اس پہ شعر و شاعری ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر کی شاعری، حضرت عاتقہ کی شاعری، حضرت عبداللہ کی شاعری. اچھا وہ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو حضرت عمر خلیفہ بن گئے. تو جب بن گیا تو انہوں نے کہا آدھا خواب تو پورا ہو گیا. اب وہ تھی بھی ان کی کزن، ان کی کزن تھی. اچھا بہت دبدبے والی خاتون تھی، مطلب حضرت عاتقہ جو تھی نا. تو حضرت عمر نے پھر ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شرط لگانا نا یہ شرعی نہیں ہے. ایک تو یہ میں بات کہوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں پیغام نکاح. خیر بہرحال وہ اس پہ تیار ہو گئیں. جب وہ اس پہ تیار ہو گئیں، اب اس پہ معاملہ یہ ہوا. اب آپ دیکھیں نا وہاں یہ ساری ریلیشن شپ اب دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ بہن تھیں عبداللہ کی، ان کو ہوا، انہوں نے عاتقہ سے کہا آپ نے میرے بھائی سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے تو باغ بھی لیا تھا. تو انہوں نے کہا میں باغ واپس کرتی ہوں. اچھا اس سے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اپنے خامن کے لیے مرثیہ کہہ رہی تھی اور انہیں یہ شرط دے رہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بن گیا اور بہت اچھا رہا. مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں تو ان کے پیشانی کا بوسہ لیتی تھی. اچھا بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہیں، وہ ذرا اس حوالے سے بولڈ تھیں، مطلب یہ بھی ان کی خصوصیات میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت جو ہے وہ طلحہ نے، طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے. تو ان کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہو گیا، وہاں پہ بھی ان کا تعلق قائم ہو گیا. پھر حضرت طلحہ کی بھی شہادت ہو گئی. اچھا پھر ان کو پیغام نکاح بھیجا حضرت علی نے، اور وہ اس وقت رضی اللہ عنہ وہ بھی اس وقت خلیفہ تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مشہور ہو گیا ہے کہ عاتقہ جس سے شادی کرتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ کو شہید نہیں کروانا چاہتی. صحیح ہے، سیدنا عبداللہ بھی شہید ہوئے، سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، سبحان اللہ. تو حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تو میں آپ کو نہیں شہید کروانا چاہتی. خیر بہرحال انہوں نے پھر وہ نہیں کیا. تو دیکھیں یعنی اس میں خلاصہ یہ نظر آ رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہی وہ لو انرجی ہے، اگر ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جی عورت پہلے شوہر کو نہیں بھولتی یا مرد جو ہے وہ پہلی بیوی کو نہیں بھولتا، تو ایسا نہیں ہے. ایون کہ آپ کی پہلی بیوی سے بچے ہوتے ہیں یا کسی خاتون کے پہلے شوہر سے اولاد ہوتی ہے، جب دوسرے شوہر سے اس کی اولاد ہو جاتی ہے یا شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد ہو جاتی ہے تو پہلے بچوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہ جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت کم پڑ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو انسان کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں اس کا حل یہ ایک حل ہے، اور وہ بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ آزمودہ ہے، بہت سے لوگوں نے بتایا ہے. بلکہ ابن قیم نے بھی روضۃ المحبین جو ان کی کتاب ہے عاشقوں کی جنت، ہاں اس میں ان کا تذکرہ کیا. ڈسٹینس، فاصلہ. اچھا ہاں
اتنا فاصلہ کہ آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو, کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں, رابطہ منقطع کر دیں. اب تو خیر آپ فاصلہ بھی پیدا کر لیں گے تو موبائل وغیرہ ہیں, اس وقت ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ رابطہ منقطع, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس پھر وہ کمیونیکیشن کا کوئی تعلق نہیں. اس میں آپ 3 ماہ 6 ماہ سال لگتے ہیں. دیکھیں نا, بچہ فوت ہو جاتا ہے, پہلے دن جو ماں کی پین ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ, لیکن سال بعد کم ہو جاتی ہے, صبر آ ہی جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ اب یہ مجھے نہیں ملنا, ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ آہستہ آہستہ ہیلنگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں موبائل فونس کی وجہ سے اور سوشل میڈیا نے ایسے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یعنی سارے کنیکشنز مکمل طور پہ بند ہی ہونا بہت مشکل ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ واٹس ایپ سے ختم کر دیں گے, چلیں فیس بک سے تو نہیں ختم کریں گے, ٹویٹر سے نہیں ختم کریں گے, انسٹاگرام سے نہیں ختم کر سکتے, یعنی ہر جگہوں پہ کسی نہ کسی لیول پہ کنیکشن موجود ہے. اور اچھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈسٹینس کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن یہ ایک پرابلم ہے جس کو بچے سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ریزالو کریں. بلاکنگ کی آپشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو پبلک فگر ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ نے مثال دی اس لڑکے کی جس نے شوریہ رائے کے اس کے اندر غم کے اندر خودکشی کر لی. تو اب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو پورے سوشل میڈیا کی دنیا کے اوپر وائرل ہے. تو آپ کیا کریں, اب وہاں سے ڈسٹینس کیسے کریں؟ چلیں ٹھیک ہے, اس نے تو آپ سے شاید آپ کے ساتھ کانٹیکٹ چاہیے تھا, آپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ہی بھی نہیں, لیکن 24 گھنٹے وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کے امیجز کی, اس کی ویڈیوز کی, اور وہ چیزیں آپ کی ذہن سے نہیں نکل رہی. دیکھیں نا, اس میں انسان کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے, اور ریئلسٹک اس حساب سے کہ اگر تو آپ کا اتنا سوشل سٹیٹس ہے, مطلب بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو کہ آپ شیخو پورہ اور قصور میں رہتے ہیں اور آپ کسی بالی ووڈ کی ہیروئن کی تمنا کر رہے ہوں. ہاں, لیکن اگر آپ کا اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چلیں یہ آپ کو ایکس نہیں مل رہا, لیکن اس سے ملتا جلتا آپ کو وائی مل سکتا ہے یا مل سکتی ہے, تو ٹھیک ہے. آپ کو اے نہیں ملا تو آپ بی کے لیے ایفرٹ کر لیں. مطلب ویسی کوالٹیز کسی اور میں بھی ہوں گی, مطلب وہ ایجوکیٹڈ ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سیم کاپی تو نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے, سیم کاپی تو نہیں ہوتی, ہاں پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انگیج ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی ارینج میرج ہوتی ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ ارینج میرج کر لیں, تعلق نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا, آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں, جو آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جو آپ کی اولاد ہو رہی ہے وہ بھی کسی اور دنیا سے آ رہی ہے, تو آہستہ آہستہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہو, آپ اس کو حق کرتے ہو, آپ اس کو جو ہے وہ پیار کرتے ہو, تو وہ تعلق بڑھتا رہتا ہے, ایون کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ معاملہ کہ کسی کے ساتھ آپ جب گزارتے ہو, اس کے ساتھ چلتے ہو, تو تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کہیں پہ بھی شادی کر لیں تو شادی بھی مسئلے کا حل ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں, اب شادی ایسی جگہ نہ کریں کہ جی جہاں مطلب آپ کے وہ پرابلمز ہوں, ہاں پرابلمز ہوں, ورنہ پھر انسان تعلق کے مسائل حل نہ ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال عام طور پہ ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ خواتین جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے. ظاہر ہے آج کل اموات تو بہت زیادہ ہیں, سبحان اللہ, میرے سامنے کئی کیسز ایسے موجود ہیں. تو محبت بہت ہے, ایک تعلق تھا, بڑا اچھا تعلق تھا آپس میں, اور سب کچھ تھا الحمدللہ, لیکن اللہ کی طرف سے اللہ نے بس تقدیر کا فیصلہ غالب آ گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا, ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی ایک. اب وہ ایک ایسا یعنی وہ ایک ایموشنل آپ سمجھ لیں ایک سمندر ہے, یا تو یعنی اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ بندہ وہاں سے نکل نہیں سکتا, اور وہاں پہ اس سمندر کو کوئی ساحل نہیں مل رہا, سیدھی سی بات ہے. تو اب اس طرح کی سچویشن کے اندر اب ظاہر ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شادی کا ڈیسیجن کرنا ہے آپ نے اس ایموشنل اسٹیٹ کے اندر, یا تو نا بندہ اس ایموشنل اسٹیٹ سے باہر نکلے, اور بندہ کیونکہ دوسرے لوگ جب کہتے ہیں نا کہ آپ شادی کر لیں آگے, تو غصہ آتا ہے اور آتا ہے کہ میں وہ ایک بے وفائی والا کانسیپٹ, وہی وہ جو آپ بھی بتا رہے تھے واقعے میں. لیکن نا وہ یعنی ایک فیل ہوتا ہے کہ میں نے شاید ڈس لائلٹی ہے کہ میں نے اس کے جانے کے بعد اگلی شادی کر دی, اور میں نے محبت چھوڑ کے کسی اور سے محبت شروع کر دی. ایک یہ بھی فیلنگ آتی ہے نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ایک نا ایموشنلی یہ بھی ایک کانفیڈنس, اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کو اوور کم کر پاؤں گی یا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. تو اس سچویشن کے اندر ایک بندہ کیا کرے؟ دیکھیے ہمارا جو تعلق ہے نا وہ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو طبیعی ہے, پیدائشی طور پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ, جو نسبی بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں. اچھا, اس تعلق کو تو آپ نہ ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تو آپ نے چلانا ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, غصے بھی آ جاتے ہیں, لیکن آپ کو یہی مطلب مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, اللہ نے اس تعلق کے ذریعے آپ کو آزمایا ہے. ٹھیک ہے, بہن بھائیوں کا جیسا بھی آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, نہیں کر رہے آزمائش سمجھ کے برداشت کریں, صبر کریں. دوسرا تعلق آپ کا اختیاری ہوتا ہے, بائی چوائس ہوتا ہے, جیسے شادی کا ہے,
پڑوسی کا ہے, کولیگ کا ہے, یہ سارے تعلقات آپ کے اختیار میں, آپ ختم بھی کر سکتے ہو. ہمارے یہاں یہ جو تعلق ہے نا, اختیاری تعلق کو ہم نے ایک جبر بنا لیا ہے. صحیح بات یہ, عرب معاشرہ ایسا نہیں تھا. یعنی شادیاں کرنے میں بھی اور ڈائیورس میں بھی بہت ریلیکس تھے وہ. یعنی انہوں نے اس اپنی پریکٹس کے ذریعے سے اس تعلق کو بہت معتدل کیا ہوا تھا, ایکسٹریم لیول پہ نہیں لے کے گئے تھے. مثال کے طور پہ آپ صرف اس مسئلے میں یوں سمجھیں, خلفائے راشدین یا اشرم وشرہ کی بات کر لیتے ہیں. صرف اشرم وشرہ یا خلفائے راشدین کی اگر آپ بات کریں تو حضرت ابوبکر نے 4 شادیاں کی, حضرت عمر کی 9 تھیں, حضرت عثمان کی 9 تھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 9 تھیں, ٹھیک ہے. حضرت طلحہ جو ہے وہ ان کی 6 تھی, حضرت زبیر کی بھی کوئی اس طرح سے 9 یا 6 تھیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کی 11 تھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 20 تھیں, حضرت مغیرہ بن شعبہ کی 70 تھیں, حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کی تو 100 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے ایک وقت میں 4 ہی تھیں, ایک وقت میں 4 ایک ڈسکلیمر دے دیں, کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا چل رہا ہے. نہیں ایسے, سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ ایک کانٹریکٹ تھا بھائی, جیسے روزانہ ہم ایک بزنس کانٹریکٹ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے کانٹریکٹ ہو گیا, تو اسی طرح سے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا. ہو گیا تو بھائی بہت اچھی بات ہے, چلاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اگر ٹوٹ گیا تو نیا کر لیں گے. یعنی اس جہاں طرح پہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی جہاں پہ نکاح آسان تھا وہاں پہ طلاق بھی آسان تھی, بہت آسان. اور میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا, پتہ نہیں میں نا 1-2 بھائیوں کو کہا, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں کہتا تھا کہ دیکھیں جب آپ چاہتے ہیں نا نکاح زیادہ لوگ ہوں, ملٹیپل شادیاں ہوں لوگوں کی, تو آپ کو طلاق کو بھی آسان کرنا پڑے گا. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں. یعنی جس طرح اگر آپ طلاق مشکل کر دیں گے تو نکاح بھی آٹومیٹکلی مشکل ہوتا ہے. جیسے ویسٹ کے اندر یعنی طلاق دینا مصیبت ہے, اسی لیے لوگ شادی نہیں کرتے. بلکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے امیر ترین خاتون جو ہے اس ٹائم, وہ طلاق یافتہ ہے کسی بلینئر کی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو آدھی اس سے مل گئی. اور اب جو ہے نا نئے جتنے بھی ملینئرز اور بلینئرز ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے, وہ ریلیشن شپس میں رہتے ہیں, گرل فرینڈ ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, سارا کچھ, لیکن شادی نہیں کرتے. تو یعنی شادی کا سسٹم آپ نے ختم کر دیا, کیونکہ آپ نے ایک اتنا مشکل بنا دیا اس ریلیشن شپ سے باہر نکلنا کہ آپ کے لیے مصیبت ہے اور عذاب ہے. اور لوگ بیچاری خواتین, میں تو بیچاری خواتین کی بات میں کرتا ہوں, اتنے ٹاکسک ریلیشنز میں کئی دفعہ پوری زندگیاں گزار دیتی ہیں, یہ غلط اور ہے. آگے بھی کچھ نہیں ملتا ان کو, اللہ معاف کرے. اور وہ سفرنگ, اور وہ کیا, اور پھر شیخ یہ حدیث جو ابغض الحلال الی اللہ تعالی, یہ دیکھیں یہ تو ضعیف روایت ہے نا, یہ روایت صحیح نہیں. بلکہ اب دیکھیں صحابہ کی جو پریکٹس تھی, حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں اس روایت کو علامہ ابن حجر نے حسن کہا ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کرتے تھے, اور بعض اوقات ایک وقت میں 4 طلاقیں بھی دے دیتے تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. سیپریشن کی خلا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا وجہ عورتیں خلا لے لیتی تھیں. ایک خاتون کا بہت واقعہ معروف, حضرت حبیبہ بنت سہل, آپ وسلم کے پاس آئیں, کہنے لگی جی مجھے اپنے شوہر سے کوئی پریشانی نہیں, نہ میں اس کے دین کے اوپر آبجیکشن ہے, نہ میں اس کے اخلاق کے اوپر کوئی آبجیکٹ کر رہی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. بس اللہ کے رسول نے کہا واپسی, کہا واپسی, اور ٹھیک ہے اس نے جو حق مہر دیا واپس کرو. تو کہنے کا عورتیں بھی آرام سے نکل جاتی, آرام سے نکل جاتی تھیں. بلکہ آپ حضرت عاتقہ کی 3 شادیاں ہوئیں, آپ ام کلثوم ان کی 5 شادیاں ہوئیں, آپ ایک صحابیہ کی اٹھا کے دیکھیں, کسی کی 3, کسی کی 4, کسی کی 5 شادیاں. ہاں, ان کی تیسری شادی تھی اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ. صرف انبیاء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے اوپر یہ حکم لاگو کیا گیا, اور غالباً یہ حکم بھی اسی لاگو کیا گیا کہ یعنی اتنا کامن تھا یہ چیزیں کہ خواتین کا شادی کرنا, بہت زیادہ. یعنی ایک خاتون, اگر شوہر جو ہے وہ 4 بیویاں کر رہا ہے, تو ایک خاتون بھی 4 5 5, یہ عام تھا صحابیات میں. اس کو برا نہیں سمجھتی تھی کہ یہ اس کی 5ویں شادی ہے. ام اسحاق ان کی جو ہے وہ 3 شادیاں تھیں. تو اسی طرح سے بہت سی صحابیات کے بارے میں آپ کو مل جاتا ہے, بہت سی صحابیات کے ان کی 3 4 5 شادیاں ہوئی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتی تھی, لیکن وہ یہی ہے کہ شوہر کی جنگوں میں جو ہے وہ بھی شہادتیں بھی ہو رہی تھیں, لیکن ڈائیورسز بھی تھیں, سیپریشنز بھی تھیں, دونوں طرح کے معاملات تھے. یعنی آپ نے جیسے میں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر ایک خاتون ہے, کمنگ بیک ٹو دا سیم کوسچن, کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو کہنے کا مطلب ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے موو آن کرے, جیسے وہ دیکھیں حضرت عاتقہ کا مسئلہ, اور اپنے اوپر جبر نہ کرے. یہ بہت اچھی آپ نے مثال دی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز خاص طور پہ یہ جو ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, فار ایگزامپل جیسے میں نے دیکھا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ بندہ نہیں سروائیو کر پاتا, یعنی ایون شادی کے بعد بھی فار ایگزامپل وہ اس کا ذہن نہیں سیٹ ہوتا. خواتین خاص طور پہ اس میں, کیونکہ خواتین ایموشنلی ذرا ولنریبل ہوتی ہیں, انہوں نے ایک پاسبلٹی دیکھی ہوتی ہے فلاں مرد کے ساتھ, اور وہ مرد ایک آئیڈیل بن جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب وہ خاتون جو ہے وہ اب اپنے مرد کو اس سے کمپیریزن کرتی ہے ایسے ہی, اور کمپیریزن کی وجہ سے پھر وہ اللہ معاف کرے اس کے ساتھ بھی خوش نہیں رہتی. تو ایسے موقع کے اوپر فار ایگزامپل ایسی خاتون کو
کیا نصیحت کریں گے, کیا سمجھانا چاہیے اس کو کہ یار یو نیڈ ٹو موو آن. اینڈ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اللہ نے, میں نے دعا کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, مجھے اعتماد ہے اللہ پہ کہ کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گی, اور پھر وہ یعنی اس طرح کے معاملات جو ہے, تو اس طریقے سے اس سچویشن سے کس طرح ایک بندہ نکلے. دیکھیں اس میں کئی ایک سچویشن ہے. جیسے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی ان کی اپنے شور مطلب شور اچھا نہیں لگتا. پر شور کس کو اچھا لگتا ہے. ایک بات میں اور کہوں گا, میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو اس طرح سے محبت کرتے تھے کہ خون نکال کے وہ خط لکھتے تھے نا پرانے زمانے میں, اس طرح کی محبت تھی. لیکن شادی کی بات ایک دوسرے کی وہ بھی لمحہ آتا ہے کہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ایسے ہی سبحان اللہ. یہ بات بہت اہم ہے, لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ایک چیز جب تک ملی نہیں ہے نا تب تک ہی مزے پیاری ہے. ہاں, فراق میں پیاری ہے. محبت فراق میں ہو سکتی ہے, وصال میں کوئی محبت نہیں ہے. اللہ, ہاں, شادی شدہ میاں بیوی کی تو محبت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس طرح نہیں وہ والی محبت جس میں وہ کہتے ہیں کہ بندہ تڑپتا ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ والی محبت ہوتی ہے کہ جس میں یہ معتدل محبت ہے, یہ معتدل محبت ہے. اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ تنگ بھی ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو غصہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ویسی اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں, اگر ہم تھوڑا سا جوک کر لیں تو بیوی آپ کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ اس محبت کو کا جو گراف ہوتا ہے وہ ویسے نیچے آ جاتا ہے اور اعتدال میں آ جاتا ہے. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف فراق کی محبت ہے. بعض اوقات آپ رو کے کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہو, اس کو مانگ رہے ہوتے ہو, جب وہ مل جاتا ہے تو 6 ماہ کی مار ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اور بعض اوقات آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو. ہاں, کیونکہ آپ نے ایک آئیڈیل فگر دیکھا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہو تو یہ ایسا ہے, لیکن وہ جب اصل میں وہ انسان ہوتا ہے بالکل عام, اس میں وہی کمیاں, وہی کوتاہیاں, وہی غلطی ہے. اس میں جو ہے نا, میں ایک جملہ جو ہے وہ عام طور پہ اپنے وہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ امیجنیشن ہمیشہ ریالٹی سے بہت بڑی ہوتی ہے. مطلب آپ جو مرضی امیجن کر لیں, پوری دنیا جو ہے امیجن کر لیں, تو کسی کے بارے میں آپ کی جو امیجنیشن ہے وہ بندہ ریالٹی میں تو ویسا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا, اٹھو گے بیٹھو گے, آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو ہمارے جیسا عام انسان ہے, اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں. تو بعض اوقات کسی اصل میں ذات سے کوئی محبت نہیں ہوتی, اس کی صفات سے ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, مطلب آپ آئیڈیالائز کر رہے ہوتے کہ بھائی اس کی یہ صفات, جب آپ اس کے قریب جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس میں یہ مسائل, یہ ویکنیسز بھی تھیں. تو اب آپ کی محبت ویسی معتدل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جب تک فراق ہے, مطلب آپ اگر محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو نا تو بہتر ہے وہ بندہ آپ کو نہ ملے. ہاں, اگر آپ محبت ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے ملنے کی تمنا کر لو. اللہ اکبر, یہ تو بڑی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ سیشن کو. تو پہلے آپ نے بتایا پہلا ایک سولوشن یہ ہے کہ ایک بندہ ڈسٹنس پیدا کرے جتنا میکسیمم ہو سکے اگر ممکن ہے. دوسرا آپ نے بتایا کہ ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کوشش کرے کہ آلٹرنیٹیو شادی کر لے, ویسی کوئی اس سے ملتا جلتا محبوب, یا اس کی اس سے ملتی جلتی کوالٹیز والا کوئی محبوب جو ہے, اگر وہ اس کی ایجوکیشن سے, اس کے فگر سے, اس کے حسن و جمال سے, مال و دولت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کا لحاظ کیا کہ شادی ان وجوہات سے کی جاتی ہے. دین کا بھی ذکر کیا, ساتھ میں یہ بھی کہا حسب نسب کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے. تو یہ چیزیں اگر کسی اور جگہ نظر آتی ہیں, عام طور پہ سوشل اسٹیٹس ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے لاسٹ میں ایک سولوشن کے حوالے سے بات کی تھی, عشق وہ پورنوگرافی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی, اور خاص طور پہ جب ہم سیکشول ریلیشنس کی بات کر رہے تھے. اپنے ذہن کو مصروف رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ وہ بندہ جو اپنے مقصد زندگی پہ فوکسڈ ہے, جس کا اپنی زندگی میں کوئی گول ہے, کوئی ویژن ہے حاصل کرنے والا, وہ نیچرلی ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتا. یعنی وہ جب ایک سیکشول ارج کو, سیکشول ڈرائیو کو اگنور کر دیتا ہے یا اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے, تو یہ ایموشنل ڈرائیو یا ایموشنل ارج کو بعض اوقات پھر بھی, یعنی کہنے کا مطلب وہاں پہ بھی کر سکتا ہے وہ. ایسے اس کا ایک حل جو ہے نا فرائڈ نے دی ہے. فرائڈ نے چیزوں کو بہت زیادہ تھیورائز کیا. اس نے کہا ایک ایڈ ہے, ایک ایگو ہے, ایک سپر ایگو ہے. ٹھیک ہے, ایڈ میں تو آپ کی خواہشات ہیں لاتعداد قسم کی, سپر ایگو جو ہے وہ آپ کا آئیڈیالزم ہے. ٹھیک ہے, اور ایگو جو درمیان میں ایک ماڈریٹر کا کام کر رہی ہے. کیونکہ آپ کی جو ایڈ ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی بھائی بس یہ کر گزرو, مطلب کسی کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا تو قتل کر دو, منہ توڑ دو اس کا. سپر ایگو کہتی ہے کہ بھئی آپ کو سپر ہیومن ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق اعلیٰ, اور ایسی ظاہری بات ہے وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے, ویسا انسان ہو نہیں سکتا. تو ایگو درمیان میں جو ہے ماڈریٹر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. وہ ایک تو ایڈ کو سمجھاتی ہے کہ بھئی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی, اور دوسرا سپر ایگو کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اتنا آئیڈیالزم بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو ریئلسٹک ہو کے جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک, تو یہ ہے کہ یہ درمیان میں وہی جسے ہم اپنا شعور کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے ہمیں یہ بیلنس دے دی ہے. انہوں نے سائیکالوجی میں تلاش کرنے کی کوشش کی, مائنڈ سائنسز میں. تو ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہو, بس یہی ہے.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ یعنی ایک تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ایک بندہ جیسے وہی والی ٹارگٹ بدل لے. ہم نے وہی بات کی ہے کہ جی اپنا جو ٹارگٹ ہے نا لو انرجی کا، اگر وہ بدل لے، وہ بدل لے جو اور جائز طریقے سے. اگین جائز طریقے سے، یہ آبویسلی یہ نہ ہو کہ ایک سے ایک خاتون کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ نہیں ملی تو دوسری کے پیچھے بھاگنا شروع کر دی. نہیں، فرائیڈ کو یہ بہت مسئلہ پیش آتا تھا، کیونکہ فرائیڈ نے تجربات کر کے پورا اپنا اس کو تھیورائز کیا نا اپنے نظام فکر کو، کہ اس کے جو پیشنٹس ہوتے تھے نا وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے متعلق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی محبت اور ان کی نفرت. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ٹارگٹ ان کا بدل جاتا تھا نا، کیونکہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا تھا، سارا کچھ اس کا جو بھی طریقہ تھا سائیکو انالیسس کا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہمارے جو ریلیجس جو اسکالرز ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی کاؤنسلنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اٹیچ ہو جاتا ہے. ہاں، وہ بندہ اگلا اٹیچ بھی ہو سکتا ہے، وہ نفرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ نفرت فیل کرنا شروع کر دے، اور محبت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ساری باتیں ماشاء اللہ کنکلوژن میں ایک آخری سوال اس پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں، جو خاص طور پہ ایک سیم جینڈر سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اس کا یعنی وہ پلیٹونک ہوتا ہے ان نیچر، یعنی کوئی سیکشول چیز انوالو نہیں ہوتی، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر بھی تعلق ایک نا بڑا قریبی تعلق ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ والی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی اٹینشن لینا، اور انسان کے اعمال اس پہ انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے ایک اچھا بندہ بن کے رہنا اور اس کی اٹینشن گریب کرنے کی کوشش کرنا، اور بعض اوقات اس کے مخالف بھی وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز فطری، اور خاص طور پہ اسکالرس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ، ایک ایون سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی، اور آپ ان کے پیچھے بس پاگل ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہیں، لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی دنیاوی چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اس میں اعتدال کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں نا، اگر تو کسی کے ساتھ محبت میں اللہ کی ذات سینٹر ریفرنس ہے، کسی شیخ کے ساتھ آپ کو اس لیے محبت ہے کہ وہ دیندار ہے، متقی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں. صحیح کہ اہل تقویٰ سے محبت کرنی چاہیے. کسی کی دین کی وجہ سے آپ کو اپنے استاد سے محبت ہو جاتی ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی حرج اساتذہ سے بہت والی محبت ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. ہاں، جس میں درمیان میں مادہ انوالو ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے ساتھ آپ کے جو ایک محبت کا ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، وہ مادی ہے، میٹیریلسٹک ہے، تو یہ اصل میں آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا. اس کا انجام جو ہے نا سوائے تباہی اور اس ہلاکت کی اور کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دا ڈسکشن، اور ماشاء اللہ کافی فروٹفل ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. تو سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.